بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے 29 احادیث کا مجموعہ بیان کرنے لگا ہوں، یعنی 29 احادیث بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے ان کی عربی جو عبارت ہے، عربی جو متن ہے اس کو پڑھوں گا، پھر اس کا آپ کے سامنے ترجمہ بیان کروں گا۔ تو بلا تاخیر میں شروع کرتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حدیث کا ترجمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم الناس لا يرحم اللہ عز وجل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ عز وجل بھی اس پر رحم نہیں فرماتے۔ حدیث نمبر 3 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہم سے دھوکہ کیا، جس شخص نے ہم سے دھوکہ کیا فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری امت میں سے نہیں ہے یا سیدھے رستے پر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ وہ ایک لقمہ کھاتا ہے پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، یا ایک گھونٹ پانی پیتا ہے یا ایک گھونٹ کوئی چیز پیتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ حدیث نمبر 5 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو غصے کے وقت دوسرے کو بچھاڑ کے رکھ دے۔ انما الشدید الذی، پہلوان اور طاقتور تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت میں، جو غصے کے ٹائم میں اپنے آپ پر قابو رکھے، کنٹرول رکھے۔ حدیث نمبر 6 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثۃ فلا يتناجى اثنان دون صاحبہما فإن ذلك يحزنه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم 3 لوگ ہو تو ایک کو چھوڑ کر 2 جو ہے آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ بات اس کو غمگین کرے گی، غم میں مبتلا کرے گی۔ یعنی کہ جب 3 لوگ ہوں، کہیں بیٹھے ہوں، باتیں کر رہے ہوں یا بیٹھے ہوں، تو 2 لوگ آپس میں آہستہ آہستہ کان میں واضح آواز میں، آہستہ آواز میں باتیں نہ کریں، کیونکہ اس سے تیسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا مجھ سے کیوں چھپا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 7 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمنی واذا خلع فلیبدأ بالشمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو وہ دائیں جانب سے شروع کرے، یعنی دایاں پاؤں پہلے پہنے، اور جب اتارے فلیبدأ بالشمال، تو بائیں پاؤں سے جوتا پہلے اتارے۔ حدیث نمبر 8 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، حیا ایمان میں سے ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 9 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن معاملہ کرے، حسن معاشرت کرے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قسم کھائے، یعنی جو قسم کھانے والا شخص ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے، یعنی کہ کسی اور کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائے، او لیصمت، یا خاموش رہے، یعنی کہ کیا مطلب کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازوں میں شامل ہونا، نمبر 4 دعوت کو قبول کرنا، اور نمبر 5 چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، وہ کس طرح؟ یرحمک اللہ کہہ کے، اور اگر عورت ہے تو اس کو یرحمک اللہ کہہ کر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت نمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور، چغلی کرنے والا، یعنی لوگوں کو آپس میں لڑانے والا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو کوئی بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مقام بلند عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے، یعنی خود قرآن مجید کو سیکھے، وعلمہ، اور اس کو دوسروں کو بھی سکھائے، قرآن کی تعلیم دوسروں کو بھی دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجہ طلق، کہ تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، تم کسی کی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اگرچہ وہ یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، یعنی کہ اپنے مسلمان کے ساتھ مسکرا کر ملنا، خوشی کے ساتھ ملنا، چہرے پہ حشاشت اور بشاشت ہو، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹی سی نیکی ہو اس کو حقیر نہ سمجھو، قیامت کے دن انسان کو کوئی بھی نیکی بچا سکتی ہے اللہ کے غضب سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری زبان وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، کس پتہ نہیں ہمیں موت آ جائے تو ہمارا دنیا سے جانے کا جب عالم ہو تو اللہ کا ذکر ہماری زبان پر جاری ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، یعنی کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے، جیسے آج کے دور میں بائک پہ جا رہا ہے، سائیکل پہ جا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان کو سلام کرے، اور جو پیدل چلنے والا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو تھوڑے لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول بتا دیا کہ ہمیں چاہیے کہ آپس میں سلام کو پھیلائیں، آپس میں سلام کو پھیلائیں، اس کا رواج ڈالیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتهاه واكله والا تركه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا، کوئی برائی، کوئی نقص نہیں نکالا۔ انشتہا، اگر آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ کا کھانے کا دل کرتا تھا اور آپ کی اس کی طرف رغبت ہوتی تھی تو اکلہ ہو، تو اس کھانے کو نوش فرما لیتے ہیں، وہ الا ترکہ، ورنہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی زبان سے برائی نہیں فرماتے تھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ترازو میں کوئی چیز بھی اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی۔ ترازو سے مراد یعنی کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو لگائیں گے نیک اعمال کو تولنے کے لیے اور گناہوں کو
برائیوں کو بدیوں کو تولنے کے لیے، تو اس میں سب سے جو بھاری چیز ہوگی، اس کا وزن ہوگا سب سے زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اچھے اخلاق ہوں گے. جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ سب سے زیادہ وزنی ہوں گے اس کے اعمال میں سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں. منافق کی نشانیاں تین ہیں. اذا حدث، کہ جب وہ بات کرتا ہے، جب کوئی بات بیان کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے کسی بات کا، کسی چیز کا، تو وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، یعنی اس وعدے کو پورا نہیں کرتا. اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. یہ منافق کی تین نشانیاں ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، کہ مومن کے لیے وہ ایک دیوار کی طرح ہے کہ اس کے ایک حصے نے دوسرے حصے کو مضبوط کیا ہوا ہوتا ہے. یعنی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی تعلیم دے رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو ہم سے راضی فرمائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیت الاذى عن الطریق فإنه لك صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو. یعنی کہ راستے میں کوئی چیز پڑی ہے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو ہٹا دو، سائڈ پہ کر دو. فَإِنَّهُ لَكَ صَدَقَةٌ، تو یہ بات بھی تمہارے لیے صدقہ ہوگی. یعنی صدقہ میں شامل ہے یہ بھی کہ مسلمان کے راستے ہے تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، کہ ایک کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا ہے. وطعام الاثنين، اور دو کا کھانا يكفي الاربع، اور دو کا کھانا چار کو کافی ہو جاتا ہے. وطعام الاربعۃ يكفي الثمانیہ، اور چار کا کھانا وہ 8 کو کافی ہو جاتا ہے. یعنی برکت ہوتی ہے، اگر مسلمان آپس میں مل کے کھاتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے، اس کے شریر ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، یعنی اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسے اس کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اس کے ایسے شخص کے برا ہونے کے لیے یہی اس کی ایک عادت، ایک خصلت کافی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، پاکی وہ ایمان کا حصہ ہے. پاکی ایمان کا حصہ ہے، چاہے وہ ظاہری پاکی ہو اور چاہے وہ باطنی پاکی ہو، دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. یعنی ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی اچھا بنائیں اور اپنے باطن کو بھی اچھا کریں، اس کی اصلاح کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ بردباری تحمل اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. کہ انسان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں تحمل سے، بردباری سے، سوچ بچار سے کام لے، تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ چیز. اور اگر کوئی انسان کسی معاملے میں جلد بازی سے کام لیتا ہے یہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ جلد بازی کرنے سے چیزیں بگڑ جاتی ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ فإن نسی فی اوله فلیقل بسم اللہ فی اوله وآخرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھے، یعنی بسم اللہ کہے. اور اگر اس کے شروع میں بھول گیا، کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنا بھول گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، چاہے وہ درمیان میں یاد آئے یا چاہے اینڈ میں یاد آئے، کیا پڑھے؟ بسم اللہ اولہ وآخرہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں تک ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.